بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ نیوز بلٹن شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل پر دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف۔ میٹرک انگلش کا پیپر پرسکون ماحول میں ہوا۔ ڈویژن بھر کے کسی امتحانی مرکز سے طلباء و طالبات یا سربراہان ادارہ کی طرف سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی کہ امیدواروں کو پیپر حل کرنے کے لیے پورا وقت نہیں دیا گیا۔ ایپسما کے مطالبے پر بچوں کو پورا وقت دینے اور ان کی حق تلفی نہ کرنے کے بارے میں تمام سپرنٹینڈنٹس اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس کو چیئرمین محمد عدنان خان اور کنٹرولر امتحانات پروفیسر ساجد فاروقی کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے عملی اقدام کو سراہتے ہیں۔ ان خیالات کے آزاد آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان، جنرل سیکرٹری شمالی پنجاب محمد اعجاز ملک، نائب صدر شمالی پنجاب کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف، ڈویژنل صدر قاضی نور الحسن، ڈویژنل سینئر نائب صدر مشتاق حیدر، ڈویژنل جنرل سیکرٹری عامر انور، ضلعی صدر راولپنڈی ابرار احمد ایڈوکیٹ، صدر ضلع اٹک آصف مسعود قاضی، صدر ضلع چکوال معین اکرم، ضلعی صدر تلا گنگ توقیر احمد اور صدر ضلع جہلم پروفیسر ساجد شریف اور دیگر نے اپنے مشترکہ بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین اور کنٹرولر امتحانات نے راولپنڈی ڈویژن میں شفاف امتحانات کے انعقاد اور بھوٹی مافیا کے خاتمے کے لیے ہمیشہ اپنا پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایپسما کی پوری ٹیم ان کے اس عزم کے ساتھ کھڑی ہے۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ ہم چیئرمین راولپنڈی تعلیمی بورڈ کے علم دوست موقف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس میں انہوں نے امتحانی عملے کو دوران امتحان بچوں کو کسی قسم کے دباؤ میں لانے اور وقت سے پہلے پیپرز چھیننے کے اقدام کی حوصلہ شکنی کی ہے اور اس بارے میں فوری طور پر ہدایات جاری کی ہیں۔ ایپسما کے تمام اداران کا کہنا ہے کہ ہم تعلیمی بورڈ کے تحت کامیاب اور پرامن ماحول میں امتحانات کے انعقاد کے لیے دعا گو ہیں۔ مرکزی جامع مسجد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکزی ادارہ اڈیشن مصطفیٰ جی 14/4 گلی نمبر 36 پر حملہ کیا گیا، جو کہ دہشت گردی کا واقعہ تھا جس میں کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ تمام علماء کرام، طلباء کرام جن کی تعداد تقریباً 17 قریب تھی، ان کو زدوکوب کیا گیا۔ شہر اسلام آباد کے دل کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ انتظامیہ اس معاملے میں انتہائی سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی ادارہ گلشن مصطفیٰ کے بانی مفتی محمد شاکر، رہنما سنی تحریک سید فاروق حیدر، انجینئر نجم ثاقب اور دیگر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرنے والا اور اس دہشت گردی کا حملہ کرنے والا شخص جس کا نام ملک مظہر زبید ہے، جو پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہے، اس قسم کے غیر قانونی اقدامات کرنے میں پیش تھا اور اپنے ساتھ کئی گنڈوں کو لے کر آیا اور مسجد پر حملہ کیا، جو کہ قابل مذمت ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد جماعت اہل سنت کے جید علماء کرام نے اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعہ کا فوری نوٹس لے اور ایسے لوگوں کو فوری گرفتار کرے جو علاقے میں خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی سرکوبی نہ کی گئی تو ان کے خلاف ہر سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ ممتاز ماہر تعلیم اور گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج شٹلے ٹاؤن کے پرنسپل ڈاکٹر اطہر قسیم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے اور ہر انسان کے ساتھ حسن اخلاق اور ہمدردی کے ساتھ پیش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، کیونکہ یہی کار خیر ہے۔ حقیقت میں کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے۔ جبکہ رمضان المبارک مسلمانوں کو معاشرے کا اچھا رکن بننے، قومی ہم-آہنگی، مساوات کا درس دیتا ہے۔ حکیم محمد سعید شہید کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمدرد جیسا ادارہ قائم کر کے کار خیر کیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی قوم خوددار قوم بن جائے۔ اگر ہم حکیم سعید شہید کے ویژن کو سمجھائیں تو تمام پاکستانی ایک دوسرے کے لیے نعمت بن جائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہمدرد نور اسمبلی کے ماہانہ اجلاس سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عنوان رمضان المبارک اور جذبہ کار خیر تھا۔ قومی صدر ہمدرد نور اسمبلی سعدیہ راشد نے کہا کہ رمضان المبارک میں رحمت اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عبادات کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اپنے مال میں سے ایک حصہ ضرورت مندوں کی فلاح پر خرچ کریں، اللہ اس کا اجر دے گا۔ رمضان المبارک ہمیں نیکیوں اور کار خیر کے لیے بہترین موقع کے طور پر گزارنا چاہیے۔ اس جذبے کو سال بھر جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیکی کے کاموں
کرنے سے ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کی عادت اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نونیال اسمبلی میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے اسکولوں کے طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور عنوان کے مطابق اردو اور انگریزی میں تقاریر کیں، جبکہ ٹیبلو، خاکے، ملی نغمے اور دعائے سعید پیش کی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن حیات محمد بھٹی کے ہمراہ بہترین کارکردگی والے طلباء و طالبات انعامات تقسیم کیے۔ تعلیم کو اہمیت دے بغیر دنیا کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہا۔ آئی ٹی اور سائنس میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو باوقار ملک بنانے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن آف پاکستان نے بہت کم وقت میں شعبہ تعلیم میں اپنا لوہا منوایا ہے، جس پر اس کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ ان خیالات کا اظہار سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن آف پاکستان کی جانب سے سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی راجہ عامر زمان سابقہ MNA تھے، جبکہ تقریب کی صدارت حسن رضا سید ڈائریکٹر تعلیم فاؤنڈیشن نے کی۔ اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن قاضی ظہور الحق اور صدر طاہر درانی نے خطاب کرتے ہوئے فاؤنڈیشن کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اس ملک میں تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے اور طلباء کو تعلیم کے موقع فراہم کرنے کے لیے کام کیا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم دوسروں کی جانب دیکھنے کے بجائے اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنے حصے کا کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ سر سید فاؤنڈیشن کی جانب سے نہ صرف طلباء کو قرعہ اندازی کے ذریعے عمرے کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، بلکہ اساتذہ کو بھی عمرے پر بھیجنے کا بیڑا اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ضلع اٹک میں اول آنے والے طلباء کو 1 لاکھ روپے یا عمرے کا ٹکٹ انعام دیا جائے گا۔ مہمان خصوصی راجہ عامر زمان اور حسن رضا سید نے کہا کہ پاکستان کا ہمارے اوپر قرض ہے اور ہم نے اس ملک کی مٹی سے وفا نبھانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے بہت کم وقت میں تعلیم کے میدان میں اپنی خدمات کے ذریعے نام کمایا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کی قابل فخر شخصیات مل کر سر سید ایجوکیشن آف پاکستان کے تحت کام کر رہی ہیں۔ اس موقع پر حسن رضا سید کی جانب سے سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن آف پاکستان کو طلباء کی اسکالرشپ کے لیے 20 لاکھ روپے کی رقم کا چیک بھی پیش کیا۔ تقریب میں علاقہ بھر سے عام شخصیات، سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پڑھے لکھے باصلاحیت نوجوان طلباء پاکستان کی پہچان ہیں اور یہی دنیا بھر میں وطن کا نام روشن کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار ممبر کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی حاجی ظفر اقبال نے گرجا روڈ پر امن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام نجی اسکول کے بچوں کے بین الاقوامی مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کی تقریب بے پذیرائی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان باصلاحیت طلباء دراصل اقبال کے وہ شاہین ہیں جو ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے اور قائد کے پاکستان کو ترقی و کامرانی سے سرفراز کریں گے۔ یہی نوجوان پاکستان کا روشن مستقبل ہیں جو کل کو وطن کے عزیز کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نفسہ نفسی اور عدم برداشت کے رویے کو ترک کر کے حصول علم کے جذبے کو فروغ دیا جائے، کیونکہ علم کے بغیر کسی بھی قوم کی ترقی ممکن نہیں۔ تقریب سے یاسر خان جدون، پرنسپل محمد آصف اور میرا بخش راجہ سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مقابلہ نعت خوانی ہوا، جس میں بار کے صدر سید انتظار مہدی نقوی، نائب صدر غلام علی صدیقی، جنرل سیکرٹری راجہ شاہد ظفر، جوائنٹ سیکرٹری چودھری سعد بن شفیق، مہمان خصوصی ہائی کورٹ بار کے نو منتخب صدر ملک جواد خالد، جنرل سیکرٹری شبیر احمد مرزا اور سردار عصمت اللہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے علاوہ وکلاء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیکرٹری بار راجہ شاہد ظفر نے تقریب کے آغاز میں قیوم ترازی ایڈوکیٹ اور میاں الیاس ایڈوکیٹ کو اسٹیج پر مدعو کیا۔ اس موقع پر بار کے سیکرٹری جنرل راجہ شاہد ظفر نے نعت خوانی کے لیے حافظ شاہد، چودھری پرویز اختر، سید خلیل الرحمان شاہ، سجاد حسین شاہ، مس ارم شہزادی، مس نصرت سردار، محمد نعیم قریشی، محمد سلمان، مس سمیرہ یوسف، مس افشاں شاہین، سید عقیل شاہ، رانا عاشر، ملک رضوان امین، غلام سرور، مس گلنار مری، سید علی عباس، مس تسیم شفا، نقیب ساجد آوان، محمد بلال بٹ، ملک عمر شہباز، مس نورین ممتاز چٹھا ایڈوکیٹ کو نعت خوانی کی دعوت دی۔ تمام نعت خوانوں نے آقا سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔
صدر بار سید انتظار مہدی نقوی اور جنرل سیکرٹری راجہ شاہ ظفر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے محافل منعقد کرانا ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے اور رحمتوں بھری محفل میں آ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری دعوت قبول کر کے ڈسٹرکٹ بار میں آئے۔ تقریب کے آخر میں مقابلہ نعت خوانی میں حصہ لینے والے مرد اور خواتین وکلاء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔